آیت نمبر 83. اب جس دن کی ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، جس دن کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے آج، اب وہ دن آ گیا. اس کا ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا اور ماننے والوں کا کیا معاملہ ہوگا. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. سارے جھٹلانے والے جمع ہوں گے، جرائم کے لحاظ سے گریڈنگ کر دی جائے گی، گروہ کے گروہ ہوں گے، بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہوں گے. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا حصہ تقسیم ہو چکا. اب ان کو اس جگہ لے جا کر اور سب کو نظم و ضبط کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور سب اپنے اپنے جرم کے حساب سے اور ڈگری کے حساب سے. ایک تو جرائم، کس نے کیا کیا، زانی، شرابی، مشرک، وہ سب ہوں گے. اور پھر کس نے کتنا زیادہ شرک کیا، کس نے کتنی اسلام دشمنی کری، اس کے لحاظ سے ان کی گریڈنگ ہو جائے گی اور سب مرتب ہو جائیں گے. حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے رہے تھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اس سے پہلے کہ جہنم میں ڈالے جائیں ذرا ان سے مزید سوال جواب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کس بنیاد پر تم نے کتابوں، رسولوں، معجزوں، فرشتوں یعنی میری پیغام، میری ہدایت کا انکار کیا تھا. بیسس کیا تھی تمہارے پاس، ریزن کیا تھا تمہارا، یا بغیر سمجھے ریجیکٹ کر دیا تم نے. بات یہی ہے. اتنی حقارت ہے، اتنا غرور ہے لوگوں کے اندر کہ وہ قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ تھوڑی توجہ دے دیں، تھوڑا کوالٹی ٹائم دے دیں. سمجھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا. دنیا میں تو ریپرکیشنز ہوتے ہی نہیں نا اس کے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں اسکاٹ فری ہیں ہم، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس دن اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، اتنے متکبر تھے تم، اتنے ایروگنٹ تھے تم، تمہاری یہ جرت. What were you thinking? How dare you? کیا کیسے تم نے یہ، سوچ کیا رہے تھے تم؟ کیا تم آزما چکے تھے کہ شریعت ناقابل عمل ہے، ریڈنڈنٹ ہے، امپریکٹیکل ہے، یا یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ دراصل نقصان دہ ہے، یہ تو بہت زیادہ امپیڈمنٹ بن جائے گی ہمارے لیے؟ یا یہ بتاؤ کہ صرف اندھے تعصب کی وجہ سے، اللہ دشمنی کی وجہ سے تم نے مخالفت کی، کہ you were too arrogant to think about God، تم نام لینا نہیں چاہتے تھے اللہ کا. کیوں مخالفت کی بتاؤ؟ کیا تم کو میری آیات کو جھٹلانے کے ریپرکیشنز کا، نتائج کا اندازہ تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کبھی تم نے سنجیدگی سے میرے دیے ہوئے احکامات پہ غور کبھی کیا تھا؟ کبھی کوئی تم نے کانفرنس کری تھی اس کے بارے میں، کوئی ٹاک شو کیا تھا تم نے؟ کبھی کوئی برین سٹارمنگ کری تھی تم نے؟ ریسرچ کی تھی کیا اس کے بارے میں؟ اگر نہیں تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے یہاں پر ان سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سب کچھ اگر نہیں کیا، ام ماذا کنتم تعملون، تو پھر کرتے کیا رہے تھے تم؟ ٹیکسٹ بک ہی نہیں پڑھی اور باقی کیا پڑھتے رہے پھر تم؟ فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ سے پوچھے ٹیچر کہ تم نے کیا کیا تھا بتاؤ پورے سال، واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ کورس نہیں پڑھا تم نے. تو بالکل معاملہ یہی ہے کہ جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، ہم انسان، ہم 7 بلین جو اس وقت 7 بلین پلس جو اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بس رہے ہیں، سب ایک اتنے بڑے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں. کتنوں نے کورس کی کتاب کھول کر بھی دیکھی ہے. تو پھر کرتے کیا رہے تم؟ اللہ پوچھے گا کدھر وقت گنوا کر آئے تم؟ اس اہم ترین کام کو کیے بغیر تم کو مارس پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو ایوریسٹ پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا مصیبت آ رہی تھی تمہارے اوپر؟ تم کو اندازہ نہیں تھا کہ تم یہ سارے کام کر رہے ہو اور تم نے نگلیکٹ کیا وہ سب سے اہم ترین کام کو؟ ہاں یہ کر لو، جو مرضی کرتے پھرو، مارس کیا، تم تو اینڈرومیڈا گیلیکسی میں چلے جاؤ، نو پرابلم. لیکن تم نے ہر چیز ایکسپلور کر لی، انکانسیکوینٹل چیزوں تک کے بارے میں تم نے غور کر لیا. یہ تک لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے اور ریسرچ کر لی ہے اس کے اوپر کہ میملز جب یورینیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اپنے جسم سے وہ فضلہ نکالتے ہیں تو میملز کو اس میں یعنی اپنا بلیڈر خالی کرنے میں 21 تقریباً سیکنڈز لگتے ہیں. یہ بھی ریسرچ کر لی ہے. اور یہ ٹائم نہیں ملا کہ ذرا اپنی آخرت کی فکر کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، مجھے کس چیز کا حساب دینا ہے، میری کس چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیا لا ہے اس دنیا میں جہاں میں رہ رہا ہوں. کسی ملک جاتے ہیں پہلے لا دیکھ لیتے ہیں اس کا. کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہوتا کہ کہے کہ اچھا پاکستان میں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو امریکہ جا کے بھی انہوں نے شروع کر دی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ گاڑی چلانی. کوئی نہیں کرتا ایسی حماقتیں نہیں کوئی کرتا. سب سن پڑھ کے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے علم حاصل کر کے جاتے ہیں اور تم خالی ہاتھ چل پڑے آخرت میں. دنیا میں ایسے جیسے قانونی کوئی نہیں ہے. ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تم سمجھتے رہے. کیا کیا تم نے ریسرچ کری، کن کن چیزوں پہ تم نے پیسہ پھینکا جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تمہاری آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تم بے خبر رہے آخرت کی طرف سے، دنیا مسائل کے اندر گھری رہی، ظلم اور ستم ہوتا رہا، لوگ بھوکے مرتے رہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا رہا، اور تم نے کبھی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کری سنجیدگی سے. تم نے کبھی میری کتاب نہیں کھولی جس میں کہ تمام مسائل کا حل تھا، ہدایت تھی جس کے اندر. اور جنہوں نے علم حاصل کر بھی لیا انہوں نے لپ سروس خالی، بس ثواب کے لیے میٹر چلتا رہتا ہے، بس ٹک 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 ہوتا رہتا ہے کہ اتنے قرآن ختم، روز میں ایک پارہ پڑھ لیتی ہوں، روز میں 3 پارے پڑھ لیتا ہوں، بس یہی ہوتا رہا. اس علم پہ کبھی عمل کیا؟ مسائل ہی نہیں سلجھائے، جنت کا سودا ہی نہیں کیا. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما. علمی تحقیق کی وجہ سے تم کو ہرگز نہیں پتا چلا تھا کہ اسلام امپریکٹیکل ہے. سورہ نور جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، سورہ نساء جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ظلم ہے. نہیں، تم کو نہیں پتا چلا، تمہیں ضد کی وجہ سے جھٹلائے. تم کو خواہشات کی پیروی کرنی تھی، وہ تمہارا خدا تھا، اس لیے مادر پدر آزاد تم کو زندگی گزارنی تھی، اس لیے. اب ماذا کنتم تعملون، تو کیا کرتے رہے، کیا دیکھتے رہے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. ڈیفننگ سائلنس. اور یہ جو خاموشی ہے ہوگی، یہ جو خاموشی ہوگی وہ اعتراف جرم کی خاموشی ہوگی، جیسا کنفیشن. کیا کہیں، کچھ نہیں کہہ سکیں گے، سب گردن چکائے کھڑے ہوں گے، دل میں غم سے اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، گھٹے جا رہے ہوں گے غم سے، چہروں پر کالک چھائی ہوئی ہوگی. ترحقہم ذلہ، ذلت چھا رہی ہوگی، خوف سے آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، اور کچھ نہ کہہ سکیں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. اچھا آگے کیا ہے کہ ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا. اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. تو مستقبل کا منظر یعنی عمل کا انجام بتا کر پھر دوبارہ اس دنیا میں واپس لے آیا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ لو، اللہ کے آیات پہ غور کر لو. جیسے رات کو سکون پاتے ہو، دن میں اٹھ کر کام کاج کرتے ہو، کیا نہیں چاہتے کہ موت آئے تو قبر میں سکون پاؤ، آرام کی نیند سو. اور جب قبروں سے اٹھو گے سب حقائق سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے جن کی خبریں تم کو دی جاتی رہیں، تو فائدہ کیا ہوگا اس وقت ایمان لانے کا. تو بہتر اب ایمان لے آؤ. صرف رات اور دن ہی کافی ہیں تمہارے لیے اگر تم غور کرو. اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کی رحمت کے مظاہر اسی کے اندر بہت سے موجود ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ سور میں پھونک مار دی جائے گی، جسم روحوں سے جوڑ دیے جائیں گے، اذن نفوس زوجت، یعنی جسم اور جان، جسم اور روح مل جائے گی، تو سبھی جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے اس گھبراہٹ سے۔ یہی دعا کریں اللہ مجھے اس کیٹیگری میں شامل کر لے کہ جب سور کی آواز آئے، اور جو دنیا میں زندہ ہوں گے ان کو بھی آئے گی، جو قبروں میں ہیں ان کو بھی آئے گی، سب اس کے بعد اٹھیں گے، قبر والے قبروں سے نکلیں گے، اور دنیا والے جو مر چکے ہوں گے وہ بھی پھر زندہ ہوں گے۔ تو کون ہوں گے جو گھبراہٹ سے بچائے جائیں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کیٹیگری ہوگی۔ اپنے لیے دعائی کر سکتے ہیں ہم، سب سر جھکائے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے۔ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے وہ بھی ہمبل بن کر عاجزی کے ساتھ آئیں گے، اور جو ہمبل تھے، جو ویسے ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے، وہ تو ویسے ہی عاجزی کے ساتھ آئیں گے۔ اور جو دنیا میں بڑے افلاطون بنا کرتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، تو وہ آج دیکھ لیں گے کہ قرآن کی ساری خبریں سچی ہو کے حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ اور یہ مکے والے پہاڑوں کے بارے میں بڑے سوالات کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ وادی ہے، پیالے کی طرح ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو وہ ایک سوال کرتے تھے کہ اچھا قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا، کہاں چلے جائیں گے؟ حالانکہ آپ دیکھیں بے تکا سوال ہے بالکل، پہاڑوں سے کیا مطلب، ٹوپوگرافی سے کیا مطلب، کوئی جغرافی کوئی تھوڑی پوچھے گا تم سے قیامت کے دن، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو یہ بعض دفعہ صرف علم کے پلندے جمع کرنا جس کا کہ ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوتا، کوشچننگ فار دا سیک آف کوشچننگ۔ تو اللہ نے بتایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے سمجھتے خوب جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، مگر اس وقت بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھاری بھرکم تھے، آج کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، اور وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے رہے۔ اچھا، پہاڑوں کو اللہ نے بے وزن کر دیا، اور انہ خبیر بما تفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم کر رہے ہو۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں، پھر ان کا نقطہ نظر پرسپیکٹو درست کیا جا رہا ہے کہ اعمال کی فکر کرو، اعمال کی۔ ایمان اگر ہوگا تو راستے سے پتھر ہٹانا بھی بڑا بھاری ہوگا اعمال نامے کے اندر، ایمان نہیں ہوگا تو حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، بیت اللہ کی خدمت کرنا کوئی وزن نہیں رکھے گا اللہ کے نزدیک۔ اور یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی سنت، اللہ نے بنایا، الذی اتقن کل شیء، ہر چیز کو اس نے بہترین بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت خوبصورت۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو اتقن کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بڑا پرفیکشن کے ساتھ بنایا، تو اسی طرح سے ایک ملتا جلتا لفظ ہم کو حدیث میں بھی ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ہم سے؟ کہا کہ ان اللہ یحب، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس چیز کو، اذا عمل احدکم عملا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی عمل کرے تو کیسا کرے، ان یتقنہ، کہ اس کو بہترین طریقے سے کرے، بیسٹ کوالٹی، ایکسلنس کے لیول پر جا کے کرے۔ اور عملاً کی تنوین دیکھیں، احدکم عملاً، کوئی تم میں سے عمل کرے تو بہترین کرے، تو یعنی کون سا عمل؟ نماز کیسی پڑھے؟ بہترین۔ اور حلوہ کیسا پکائے؟ گزارے کا بہترین، ایسے پکائیں کہ سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے، اس کنسنٹریشن سے پکائیں۔ اور حج کریں تو بہترین، اور سلائی کریں تو بہترین، اور زکوٰۃ دیں تو بہترین، اور صفائی کریں تو ایسی صفائی کریں کہ گھر جگر جگر چمک جائے، کوئی کونا نہیں چھوڑیں، رگڑ کے رکھ دیں ہر چیز کو۔ واش روم دھونا ہے بہترین، خوشبودار بنا دیں اس کو۔ جو کام کریں ان یتقنہ، یہ ہے مومن کی شان۔ آدھا پونا کام نہیں کرتا، ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے آتا تھا،
آپ صرف گردن نہیں موڑ کے دیکھتے تھے اس کو کہ اچھا تم کیا کہہ رہے ہو، نہیں، نیور. آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ مڑ کے متوجہ ہو جاتے تھے. یہ ہے نا حسین ترین عمل. سلام کریں، کیسے کرنا چاہیے؟ خوشی کے ساتھ بہترین طریقے سے سلام کریں. چہرے کے اوپر بشاشت ہو، آئی کانٹیکٹ رکھیں اور خوش ہو کر کہیں السلام علیکم. آواز کے اندر ایک للک ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے انسان کے اندر. اور جواب کیسے دیں؟ بغیر دیکھے وعلیکم نہیں. کیوں؟ اسی طرح جواب دیں جیسے کہ اس نے سلام کیا. تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ مومن جیے، بھرپور زندگی گزارے، شوق کے ساتھ، انرجی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، مضبوط قدم جما کے چلا کرتے تھے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چلتے تھے تو طاقت کے ساتھ چلتے تھے اور پیٹتے تھے تو طاقت کے ساتھ پیٹتے تھے. تو یہ نہیں کہا جا رہا مجھ سے اور آپ سے کہ ہم درے اٹھا لیں اور سب مار پٹائیاں شروع کر دیں. مراد ہے کہ یہ ایک توانائی ہوتی ہے مومن کے اندر، ایک زیسٹ فار لائف ہونا چاہیے. اچھی طرح کام کریں، مردہ نہیں ہونا. ہم سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ جان نکل گئی ہے، جیسے کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں عاجزی کا مطلب ہے کہ بالکل لو انرجی یا کوئی ڈپریشن کا مریض جیسے کوئی ہوتا ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ بالکل بجھا ہوا انسان، دبا ہوا انسان. نہیں، جو کام کرو بہترین طریقے سے. بس یہ خالی اتقنا کے ساتھ ہی ساری باتیں تھیں جو کہ ڈسکس ہم نے کر لی. تو اعمال کرو پوری طاقت کے ساتھ. نماز ہونی چاہیے بیسٹ، روزہ رکھوں گی سب سے اچھا، حج کروں گی کوئی گناہ نہیں کروں گی، لوگوں سے معاملہ کروں گی بہترین طریقے سے، تحفہ واپس کروں گی جتنا مجھ کو دیا اس سے اچھا واپس کرنے کی کوشش کروں گی. کسی نے احسان کیا بڑھ کے احسان کروں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کا ذکر کروں گی پورا دل انوالو کر کے. قرآن پڑھوں گی، نماز پڑھوں گی، دل زبان سب سنکرونائز ہوئے ہوئے ہوں گے. قرآن پڑھوں گی بہترین تجوید کے ساتھ. ٹیسٹ دوں گی 100% مجھ کو نمبر چاہیے. ایم کریں کہ مجھ کو 100% چاہیے، 0.25 بھی نہیں کٹنا چاہیے میرا. فہم کروں گی پرفیکٹ میرا جواب ہوگا، ٹیچر کو پین رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی اس کے اوپر. کلاس اٹینڈ کروں گی 100% اٹینڈنس میری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے سب 100% ایفیشنسی پہ کام کر رہے ہیں. کہیں میں نے آرٹیکل پڑھا تھا وہ یاد ہی نہیں آ رہا، اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم جو 99% ایفیشنسی کہتے ہیں نا، اگر کائنات 99% پر کام کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے کہ 99 ڈیز جو ہے وہ گریوٹی کام کر رہی ہے، ایک دن ادھر سے ادھر ہل گئی. وہ سورج جو ہے وہ 99% کام کرتا ہے، 1% اس نے گڑبڑ کہیں کر دی. لنگس کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، سانس آ رہا ہے، 99% کر رہا ہے، 1% جو ہے وہ گڑبڑ کر گیا. بتائیں کیا ہوگا؟ سوچیں نا. تو یہ ایکسلنس کی جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ اسلام ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور یہی اسپرٹ تھی جو اسلام نے پھونکی تھی مسلمانوں میں کہ آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کی شکل بدل دی. کنسٹرکشن کو دیکھیں، آرکیٹیکچر کو دیکھیں، سائنس کو دیکھیں، ایکسپلوریشن کو دیکھیں، ڈسکوریز کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، ہر چیز میں دنیا کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ توانائی ہونی چاہیے، یہ انٹریکشن ہونا چاہیے انسان کا. جو کام کریں بہترین طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت عمدہ بنائی ہے اور مومن سے بھی اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے کہ جب عمل کرے عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اس کو بہت اچھی طرح کرے. معیار ایک ہونا چاہیے، ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. تو اپنے لیے سٹینڈرڈ کو کبھی لو نہ کریں. کیپ ریزنگ دا بار فار یور سیلف کہ میں اس سے اچھا کروں گی، اس سے اچھا کروں گی. خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور جب دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ خوب سے خوب تر ہونا چاہیے تو پھر آخرت کا تو کہنا ہی کیا. تو جب نیکی کرنا شروع کرے اور نیکی کرے تو دل کو بھی دیکھیں، نیت کو بھی دیکھیں، خلوص کو بھی دیکھیں، ایمان کو بھی دیکھیں اور کوالٹی کو دیکھیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو لوگ بھلائی لے کر آئے گا اس سے اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. ایسے لوگ اس دن کی ہال سے محفوظ ہوں گے. تو بتا دیا کہ ہر نیکی کا بڑھ چڑھ کے اجر ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، جنہوں نے کہ اپنی نیکیاں سنبھالی ہوں گی. دیکھیے جس لفظ پہ ہمیں فوکس کرنا ہے نا، ایک تو یہ کہ جاء، جو لایا، کس کو؟ بالحسنہ، نیکیوں کو. یہ جاء لفظ پر فوکس کرنا ہے ہمیں. نیکیاں لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں،
ان کو سنبھالنا، اس حد تک سنبھالنا کہ ان کو لے کے ہم پھر اللہ کے آگے کھڑے ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے. somehow we lose them along the way. کہیں وہ کھو جاتی ہیں، کہیں گر جاتی ہیں، کہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کہیں حبت ہو جاتی ہیں، نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں، یا وہ نیکیاں ریپلیس ہو جاتی ہیں گناہوں سے. انسان 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا بعض دفعہ ہوتا ہے، بڑا نمازی، پرہیزگار، بڑا اللہ والا، تقوی والا. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، دنیا اپنے پنجے گاڑتی ہے، اور دنیا حاصل کرتے کرتے دین بیچ ڈالتے ہیں. کہاں ریورس گیئر لگ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ ہمارے ہر معاملے کا انجام بہت اچھا کر. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. تو بات ساری کیا ہے کہ جو لے کر آئے اللہ جس کو قبول کر لے، جس نیکی کو، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہے، چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کر سلامی کرنا کیوں نہ ہو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو اس سے بہتر ملے گا. کم از کم کتنا ملے گا جو قرآن بتاتا ہے ہم کو؟ 10 گنا ایٹ لیسٹ، اور اس سے بڑھ کے 700 ٹائمز، اور وہ کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بہت زیادہ ہے، کتنا دے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے نیکیاں لے کر آ گئے وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں رکھے جائیں گے، جس کا پیچھے ذکر ہم نے پڑھا تھا نا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو یہ ہیں وہ لوگ، یہ کون کون ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کیٹیگری میں شامل فرما. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا ہی بھرو؟ اب یہ بھی یہاں بھی دیکھیں آپریٹر ورڈ کیا ہے، امپورٹنٹ ورڈ کیا ہے، اہم لفظ کیا ہے؟ جاء بالسیئہ، جو لے کر آیا گناہ. کیسے لے کر آیا گناہ؟ جبکہ استغفار کا دروازہ کھلا تھا، حتی یغرغر، یہاں تک کہ موت کا گھنگرو نہ بول گیا گلے کے اندر. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تو بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ موت گلے میں آ کے، یعنی جان جو ہے وہ گلے میں نہ پھنس جائے آ کر. تو کیوں نہیں توبہ کر لی؟ ہر گناہ کے پیچھے نیکی کیوں نہیں لگائی؟ کیوں نہیں حفاظت کری نیکیوں کی؟ اور کیوں نہیں گناہوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کیا؟ کیوں گناہوں کے پلندے لے کر آ گئے؟ تو منہ کے بل جہنم میں جا پڑیں گے. اللہ نے کتنے موقع دیے تھے، ایک دفعہ استغفار کر لو، اللہ ریپلیس کر دے گا تمہارے، ڈیلیٹ کر دے گا اللہ تمہارے گناہ کو. بلکہ سورہ فرقان میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ جو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، دعا کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ اس کے کیا کرے گا؟ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تو پھر کس کا قصور ہے کہ جو اپنے گناہوں کا پلندہ لے کر آئے اور جہنم میں گئے؟ تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم خود ظالم تھے، ہم نے اپرچونٹی اویل ہی نہیں کری. تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ، اور بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن جب وہ لے آئے سارے گناہ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ گناہ کرتے رہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہے، تو ٹھیک ہے، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اب اوندھے منہ پڑیں گے جا کے جہنم میں، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ تم کو وہی ملا ہے جس کا جو تم عمل کرتے رہے. نو مور نو لیس. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اس کو حرم بنایا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین. اور یہ کہ میں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اور جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں. ان اتلو القرآن، پرزور دعوت دی گئی قریش مکہ کو کہ دیکھو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، فرما برداری اختیار کرو.
تو کہا کہ مجھ کو تو یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جو کہ حرم بنا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان فرما بردار ہو جاؤں. بس میرے اور آپ کے لیے کافی ہے کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. آئی بین آرڈرڈ، حکم دے دیا گیا کہ میں فرما بردار ہوں، اور کیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اس کا مزاج قرآن کا دراصل دیکھیں، ہدایت اگر چاہیے تو ہدایت کے لیے سننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا پہلو پڑھنا بھی ہے. تو سننا بھی ہے، ہدایت کے لیے سننا، اور تلاوت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کتاب کی. ان اتلو القرآن، جب انسان خود تنہائی میں بیٹھ کے کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں جب مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو بار بار اپنے عمل کے لیے اس کو اشارے ملتے رہتے ہیں، راہیں کھلتی رہتی ہیں، حکمت کے موتی ملتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ بھی قرآن پڑھ لیں، جب آپ پڑھیں گے پھر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا حاصل ہوگا جو پہلے خیال نہیں آیا تھا. کوئی رہنمائی ایسی ملتی ہے، کوئی دروازہ ایسا کھل جاتا ہے عمل کا جو پہلے نہیں کھلا تھا. تو یہ تلاوت مسلسل کرنی چاہیے. قرات کیا ہوتی ہے؟ اونچی آوازیں پڑھنا. اور تلاوت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسے پڑھنا کہ انسان خود کو سنائے. اور جو ہدایت پائے گا تو اپنے ہی لیے فائدہ اسی کو ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس میں رسول کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو سب سمجھا دیا، سب بتا دیا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان سے کہیے کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو کہ تم لوگ کر رہے ہو. تو جو نشانیوں کی بات آئی، ان قریب نشانیاں دکھائے گا. ایک سب سے بڑی نشانی قیامت کی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا. آپ نے فرمایا بعثت انا، کہ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ میں اور قیامت. والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں، یعنی بیچ میں نہ کوئی اور رسول آنا ہے نہ کوئی امت. تو ایمان لے آنا چاہیے، ورنہ قیامت کی جب خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور ان کو پہچان لے گا انسان، مثال کے طور پہ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، تو اس وقت پہ لوگوں کا ایمان لانا کوئی نفع نہ دے گا. اللہ خوب دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ خوب باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. تو الحمدللہ سورت ہماری مکمل ہوئی. قرآن کے ذکر سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اور آخر میں مومنوں کے لیے ہدایت کا ذکر ہے، اور جو ہدایت حاصل کرے گا بتا دیا کہ وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا.